وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ اس کائنات میں قرآن پاک کے بعد اگر کوئی افضل ترین الفاظ ہیں، اگر کوئی افضل ترین کتاب ہے، اگر کوئی افضل ترین ہمارے پاس پیغام ہے تو وہ قرآن کے بعد حدیث کی کتاب ہے، حدیث کا پیغام ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ جن صحابہ کرام نے حدیث کے لیسنز پڑھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے حدیث پڑھائی، ان کا حدیث پڑھانے کا یہ عالم تھا کہ وہ حدیث کو پڑھاتے وقت اپنی ہر موومنٹ، چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی غور کیا کرتے تھے کہ خلاف ادب نہ ہو جائے۔ ان کا بیٹھنا، ان کا حرکت کرنا، ان کا بولنا، ان کا محو ہو جانا حدیث کے لیے باادب بانصیب، یہ بات کبھی بھی جو ہے ہماری زندگی سے خارج نہیں ہو سکتی۔ باادب بانصیب، ہم لوگ اب تک الحمدللہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے سے منع فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں ہیں تو پھر کس چیز کا ادب کرنا ہے؟ آپ تو موجود ہی نہیں ہیں، آپ کے الفاظ، آپ کی تعلیم، آپ کی سنت، ان کا بھی ادب اسی طرح کرنا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد سلف صالحین نے اس کی گراں قدر جو ہے اس کی خدمت کی، حدیث کی، اور حدیث کا کام انہوں نے اسی لیول پر کیا کہ اس میں کوئی کمی، اس کے مرتبے مقام میں کوئی کمی آنے نہیں دی۔ غالباً حضرت امام مالک کا یہ واقعہ ہے یا ان کے شاگرد کا یہ واقعہ ہے کہ وہ حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے ہوئے ان کے کمر پہ بچھو نے کاٹنا شروع کیا، ڈنک مارنا شروع کیا۔ درد اور اذیت کی وجہ سے آپ کا رنگ بدلنے لگا، تکلیف اتنی زیادہ تھی، اور بچھو نے بھی کہا کہ چلو کوئی ہل نہیں رہا تو خوب مزے لوں۔ اس نے ایک ہی جگہ پر مسلسل کئی ڈنک مارے۔ اس اللہ کے بندے نے یہ پسند نہ کیا کہ میں حدیث کے دوران کتاب، مطلب اتنی شدت سے انہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا، کتاب کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا، اور تکلیف برداشت کرتے رہے جب تک حدیث مکمل نہیں ہو گئی۔ انہوں نے نہ اپنے آپ کو ہلنے دیا، نہ چیخ ماری، نہ پیچھے ہوئے۔ ساتھیوں نے دیکھا، طالب علموں نے دیکھا کہ استاد کو تکلیف ہو رہی ہے کسی چیز کی، اب کسی کو کیا خبر ان کے اوپر اس ٹائم کیا بیت رہی ہے، کمر پر بچھو تھا۔ مکمل کر کے حدیث کی کتاب، جب کتاب کو اس کی جگہ پر رکھا، پھر کسی کو اشارہ کیا، انہوں نے دیکھا تو بچھو ایک ہی جگہ پر اتنے ڈنک مار چکا تھا کہ وہ پوری جگہ نیلی ہو چکی تھی، اور اس کی شدت سے، تکلیف کی شدت سے آپ کا چہرہ اور پورے جسم کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ ادب اس درجے کا جب استادوں نے دیا تو پھر طالب علموں نے بھی اس کی قدر کی۔ آج ہم پڑھانے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہو گیا تو پھر طالب علموں کا بھی آگے سے مزید معاملہ خراب تر ہوتا چلا گیا۔ جب بھی ہم نے آج کے بعد حدیث کو کھولنا ہے، حدیث کو اپنے گھر میں بیٹھ کر لرن کرنا ہے، تب بھی، اور جب ہم نے کلاس میں پڑھنا ہے تب بھی درود شریف کے بغیر ہم نے حدیث کو نہیں پڑھنا۔ کسی بھی کام کو آسان بنانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کسی بھی چیز کو دل میں اتارنا اور دل میں قائم رکھنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے سبب سے یہ کام نہیں کرتے تو ہم ساری زندگی بھی، ایک بندہ ذہین ترین ہوتا ہے، بڑے عقل والا ہوتا ہے، لیکن وہ علم میں چل نہیں پاتا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی آپ دیکھیں حیران ہو جائیں، بڑے ڈل اور بڑے عام سے لوگ ہوتے ہیں، ایمان بڑا اچھا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ ان کو ایسا علم دے دیتا ہے جو بڑے ذہین اور فطین لوگ بھی حاصل نہیں کرتے۔ یہ سارا تعلق اس کا اللہ سے ہے، ہمارے کمال، ہمارے جمال اور ہماری ذات اور کسی بھی ایفرٹ سے نہیں جڑا ہوا، اللہ کی رحمت سے جڑا ہوا ہے۔ کبھی کبھی جو کچھ بھی نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتا وہ بھی دین میں کمال کر جاتا ہے۔ سارے صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے،
عالم دین بن گئے، دین کے جو ہے علم کے بھی سردار بن گئے، بڑے بڑے کامیاب قسم کے جو مفتی اعظم تھے وہ سفید جسے کہتے ہیں ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، دین کو سمجھ گئے تھے، دین کو سمجھانا ان کو آ گیا تھا، اور یہ سب اللہ کی رحمت کے سبب ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کی کتاب، آپ کے الفاظ، آپ کے دیے ہوئے علم کی ایسے ہی قدر کرنی ہے جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرنے کا رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ کتاب جو حدیث کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے درود شریف کے بغیر ایک تو نہیں پڑھنا، ادب اور آداب کے بغیر نہیں پڑھنا۔ جیسے ہم قرآن ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بہرحال فکر ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، قرآن ہاتھ سے چھوٹ تو نہیں رہا، گر تو نہیں رہا۔ یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، اس کو ہم نے اٹھا کے اپنے بیگز میں ایسے نہیں رکھ لینا کہ کوئی اس کی ہمیں پرواہ نہ ہو، بیگ میں رکھی ہوئی کتاب حدیث کی ہے اور بیگ ہمارا زمین پہ پڑا ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور کوئی بھی کام سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے تو کچھ بھی نہیں ہم کر پاتے۔ کتنے ہی امام ایسے گزرے ہیں جن کے پاس پہننے کو زیبائش، آرائش، نمائش کے لیے کپڑے اور لباس اور عام چیزیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ درس حدیث کے لیے ایک بہترین اور قیمتی لباس رکھتے تھے، بہترین اور قیمتی لباس۔ وہ لباس پہن کر حدیث کی کلاس میں جایا کرتے تھے، لگتا تھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی آئے ہیں، ایسا کمال کا لباس ہوتا، ادروائز ان کے لباس، ان کے کپڑے پابند لگے ہوتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیم لیتے ہوئے اپنے آپ کو بہترین نہیں رکھا تو ہم نے اپنی مطلب باقی ہماری جو مجلسیں ہیں، ہم کس لیے اس میں بہترین ہو کر جاتے ہیں؟ لوگوں کے لیے نا، تو اپنے رسول کے لیے، اپنے رسول کی تعلیم کے لیے ہم ایسے فقیر بن کر اٹھ کر چلے جائیں، ہماری حالت ہی کوئی نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ نے کہا خُذُوا زِینَتَکُم مِّن کُلِّ مسجد۔ ہو سکتا ہے میں آج کا کوئی لفظ آگے پیچھے میرے سے ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم ہر اپنی نماز کے وقت کیا کرو؟ من کل مسجد، مسجد میں جانے سے مراد نماز، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کیا کرو۔ جب ہم قرآن پڑھنے جائیں، جب ہم نماز کے لیے اٹھیں، جب ہم حدیث کا علم لینے کے لیے اٹھیں، تو ہمارا لباس، ہماری طہارت، ہماری خوشبو، اس سے فرق پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے۔ آپ فریش ہوتے ہیں جب تک آپ دماغی اور جسمانی اور روحانی طور پر فریش نہیں ہوتے، کوئی چیز آپ پر اثر نہیں کرتی۔ آپ اٹھے ہیں ابھی سوچ جلدی سے، کپڑے استری نہیں ہیں، کیا حالت ہے، اسی حالت میں اٹھ کے آپ چل پڑے ہیں، ہاں جوتا پاؤں میں پوری طرح ہے کہ نہیں ہے، کس کنڈیشن میں آ گئے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کی فریشنس نہیں ہوگی۔ اور چھوٹی سی بات ہے، پاؤں کی مثال دی جاتی ہے کہ جب پاؤں میلے ہوتے ہیں نا، پاؤں پہ گند لگا ہوتا ہے، آپ کے ناخن میلے ہوتے ہیں، تو آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی حیرت، کہاں پاؤں کہاں دماغ کا کام کرنا، اس سے فرق پڑتا ہے، ایک چیز سے فرق پڑتا ہے۔ آپ میلے ہیں، کچیلے ہیں، بدبو، فرشتے نہیں پاس آتے۔ جب آپ نے حدیث کی کتاب ہاتھ میں پکڑنی ہے، آپ کے پاس جھرمٹ کے جھرمٹ فرشتے اترنے ہیں۔ جب آپ نے حدیث کو یاد کرنے بیٹھنا ہے، آپ کے پاس فرشتوں کی قطاریں آنی ہیں، اور کوئی بندہ کسی قسم کے شک و شبے میں نہ رہے کہ شاید اچھا چلو پتہ نہیں وہ تو کون لوگ تھے جن کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ آتے ہیں، اس علم کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ کافر پکڑ لے، وہ ایمان والا پکڑ لے، ایمان کے ساتھ، کافر ایمان کے ساتھ پکڑے، ٹھیک ہے، اور اس کو محبت کے ساتھ، اس کو پوری اپنے دل کی، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اب جب فرشتوں کا نزول ہوگا اور میں اس حال میں ہوں گی کہ میرے سے بو آ رہی ہے، تو فرشتے روکیں گے؟ اللہ کا قول سچا ہے، رسول کا قول سچا ہے، وہ آئیں گے ضرور۔ اب یہ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمارے پاس ٹھہریں یا بھاگ جائیں، ہم ان کو اپنے پاس رکنے کا موقع دیں یا نہ دیں۔ مہمان تو آئے ہر ایک کے پاس، لیکن کس کے پاس مہمان ٹکے گا، بیٹھے گا؟ جو اس کی پوری پذیرائی کرے گا۔ وہ مہمان ہیں، اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، جو ہم میں سے چاہے ان کو اپنے پاس بٹھائے، جو ہم میں سے چاہے ان کو اپنے پاس جگہ دے، اور جو چاہے اس کو لمبا سٹے دے، اور جو چاہے بھگا دے۔
دور سے ہی بھگا دے۔ تو ہم نے اس کتاب کی عزت اور عظمت کے لیے فرشتوں کا مقام، ان کا ٹھہراؤ، ان کا اترنے کا سبب بھی ہم نے ہی بننا ہے، اور ہم نے اسی پر انشاءاللہ العزیز عمل کرتے ہوئے اس کتاب کو تھامنا ہے۔ یہ کتاب جو ہے حدیث کی کتاب، یہ حدیثوں میں سب سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کو ہم نے سب سے پہلے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس چھوٹی سی کتاب کے بارے میں اس کی بڑی جو ہے قابلیت، اور اس کو چنا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو کیوں پڑھایا گیا۔ حدیث کی اصل جو کتاب ہوتی ہے وہ ایک رائٹر اٹھا کے حدیثیں جمع کر کے اس میں لکھتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب، یہ بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں سے اٹھا کے اس کو چھوٹا سا مجموعہ بنایا گیا ہے۔ اس میں باب، ویسے حدیث کا اصل باب بہت لمبا ہوتا ہے، بہت لمبا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جتنی یہ کتاب ہے اتنی حدیث کا ایک ایک باب ہی ہو۔ ایک چیپٹر، ایک باب، ایک موضوع پر جو لکھی گئی چیز ہوتی ہے اس کو باب کہتے ہیں نا، تو وہ اس پر ہو سکتا ہے کہ حدیث کی کتاب، آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے اتنی بڑی بڑی، اس میں تو ایک ایک باب اتنا ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹی سی کتاب ابتدا میں کہ طالب علم کو حدیث پڑھنے کا پہلے پیٹرن سمجھایا جائے، حدیث کا ادب، طریقہ، وہ سب سمجھانے کے لیے چھوٹی سی کتاب پہلے ترتیب دی گئی ہے۔ اس کا نام ہے بلوغ المرام، باب پیش ہے، میم پہ زبر، بلوغ المرام۔ بلوغ کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں، بالغہ پڑھ چکے ہیں، پہنچنا، بلوغ پہنچنے والی، مرام مقصد کو پانے والی ہے۔ طالب علم کا مقصد پہلا کیا ہے؟ علم، حدیث، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بلوغ المرام، مقصد کو پہنچنے والی، کس چیز سے مقصد کو پہنچنے والی ہے؟ من، نیچے دیکھیں لکھا ہوا من، بلوغ المرام من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے، ادلہ، ادلہ دلیل کی جمع ہے، دلیل سنگولر، ادلہ اس کا پلورل، ادلت احکام، احکام کا تو آپ کو پتہ ہے حکم کی جمع، یہ سارے احکام جو قرآن میں آتے ہیں وہ بھی، جو حدیث میں آتے ہیں وہ بھی احکام، دلائل کے احکام سے، دلائل کے احکام سے مقصد کو پہنچنے والی کتاب۔ اس میں دلیلیں ہیں، اس میں دلیلیں، وہ کس چیز کی دلیلیں ہیں؟ جو شرعی احکام ہیں، جنہیں اس نے حکم دیے ہیں، ان احکام کی دلیلیں ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے ایک طالب علم اپنے مقصد کو پہنچ جاتا ہے۔ تالیف ہے یہ کتاب امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی، آپ کو کم از کم یہ ایک نام یاد کرنا ہے۔ اس کتاب کے رائٹر کون ہیں؟ امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی۔ اب آپ کا عنقریب اتنے لمبے لمبے اور بڑے بڑے ناموں سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ ہم آج کل کہتے ہیں بیٹا ہوا ہے، ہمارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، کوئی یونیک سا نام بتائیں، نک نیم چھوٹا سا، کوئی یونیک سا نام بتائیں، مختصر سا ہو۔ ہر چیز کو ہم نے مختصر کر دیا ہے علمی طور پر، اور وسیع کر لیا ہے نمائشی طور پر۔ شادیوں کے فنکشن بڑے بڑے، الماریاں بڑی بڑی، کپڑے بڑے بڑے، ہر چیز، گھر بڑے بڑے، اور نام اور علمی کام چھوٹے چھوٹے۔ ان لوگوں کے پاس جو میں نے بڑی بڑی چیزیں گنی وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، علم اور نام بڑے بڑے ہوتے تھے۔ یہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، عظیم لوگوں کے عظیم نام ہوتے ہیں، عظیم لوگوں کے عظیم نام ہوتے ہیں، چھوٹا سا نام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ہم لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، کم از کم یہ مختصر بھی، اور یہاں ان کا نام کیا ہے؟ امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی۔ اور آپ ان قریب ان سارے ہی صحابہ کے نام پڑھیں گے، اب آگے جا کر اماموں کے نام پڑھیں گے، تو نام اماموں کے یاد کرنے ہی ایک کام ہوا کرے گا، اور ایک ہی بار یاد ہو گئے زندگی بھر کا خزانہ مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، یہ کچھ لفظ ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ان لفظوں کے معنی کیا ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے تالیف، تالیف امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی، یہ انہوں نے کتاب کی تالیف کی ہے۔ دراصل یہ حدیثیں انہوں نے خود نہیں لکھی، لیکن انہوں نے جوڑا ہے،
اس کو اس کتاب میں انہوں نے جمع کیا ہے. یہ علی بن حجر اسقلانی کا کام ہے، انہوں نے یہ کتاب کو ترتیب دیا تھا. اور آگے لکھا ہوا المتوفی. المتوفی وفات پائی انہوں نے 854 میں. ٹھیک ہے، 854. یہ 4 ہے کہ 2 ہے؟ 4 ہی لگ رہا ہے ویسے. ٹھیک ہے، وفات پائی 854 میں. جہاں بھی المتوفی لکھا ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ وفات پائی. اس کے بعد لفظ لکھا ہوا ہے حواشی. حواشی کہتے ہیں حاشیے کو. آپ کو پتہ ہے عربی میں بہن بھائیوں کو بھی حواشی کہتے ہیں. نہیں پتہ؟ چوتھا پارہ نہیں آپ نے پڑھا نا. حواشی حاشیے سے. یہ آپ کے پاس بک ہے، آپ اس کو کھولتے ہیں. اس کو کھولنے کے ساتھ ہی یہ دیکھیں آپ کو ملتا ہے، یہ ہوتی ہے عربک ٹیکسٹ. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر اس کتاب میں حاشیہ آپ کو نیچے مل رہا ہے. یہ حاشیہ ہے، یہ لائن لگی دکھ رہی ہے جی. آپ نے کبھی بچپن میں اپنی نوٹ بکس کی سائڈس پر نشان وہ لائنز لگائی تھی؟ اس لائنز کے جو ادھر وہ اس کو آپ کیا کہا کرتے تھے؟ حاشیہ کہا کرتے تھے. وہ جو حاشیہ ہوتا تھا، وہ جو لائن ہوتی تھی، اس لائن اب ویسے عام طور پر آپ قرآن کھولیں نا عربی یا دوسرے، ان کے آپ کو ہمیشہ اس طرف ہی ملتا ہے حاشیہ، اس طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ حاشیہ نیچے دیا ہوا ہے. یہ مرضی ہے کتاب والے کی، وہ نیچے حاشیہ دے دے یا رائٹ سائڈ پر دے دے یا لیفٹ سائڈ پر دے دے. اوپر نہیں آپ کو کبھی بھی ملے گا، نیچے رائٹ یا لیفٹ پہ ملے گا. لیکن ایک چیز کنفرم ملے گی، وہ کیا ہوگی؟ لائن. جو لائن کے بعد ہے وہ کیا ہے؟ حاشیہ. اوکے، اب ایک جگہ پر تو حاشیہ ہو گیا، اب پوری بک پر ہے تو وہ کیا ہے؟ حاشیہ سنگولر، حواشی اس کی جمع. اس کتاب کی تعریف کی ہے حافظ احمد بن علی بن حجر اسقلانی نے، اور حواشی لکھی ہے شیخ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے. آپ کو پتہ ہے شیخ علامہ بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کون ہیں؟ یہ سعودی عالم ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں. ان کا دیا ہوا فتویٰ کوئی اہل سنت، کوئی اہل حدیث، کوئی بریلوی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. کوئی اللہ کہ کوئی اپنی بے وقوفی سے کرے تو کرے. عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ زندہ تھے، اب مجھے اس ٹائم لگتا ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے. احمد بن علی بن حجر اسقلانی تو بہت مطلب یہ جو ہے کئی 100 سال پہلے گزرے ہیں نا. تو عبداللہ بن باز جو ہیں انہوں نے اس کی حواشی کو درج کیا ہے. اس کے بعد علامہ محمد ناصر الدین البانی، یہ بہت بڑا کمال کا جو ہے عربی ادب میں ان کا ایک نام ہے. انہوں نے ان احکام پر غور و فکر کر کے اس کی کمیبیشی کی ہے. اس کے بعد ابو عبد الرحمن عادل بن سعد جو ہیں، ان کو میں نہیں جانتی، ان چاروں میں سے ان تینوں کو میں نے دیکھا سنا پڑھا ہے. دیکھے سے مراد وہی کتابوں میں دیکھا ہی نہیں. تو ابو عبد الرحمن عادل بن سعد جو ہیں انہوں نے ان کی احادیث کی تخریج کی ہے. یہ حدیثوں کو جو ہے ان سب نے نظر ثانی کی ہے کتاب پر، اور کتاب میں کوئی بھی کمی بیشی کو انہوں نے جو ہے ترتیب دیا ہے. جی اعوذ باللہ من